ماہنامہ سلطان الفقر لاہور ستمبر 2025 مضمون وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تحریر فقیہ صابر سروری قادری رائے ونڈ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا تعارف رب العالمین کروایا ہے وہیں اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور پالنے والا ہے، اس نے اپنی مخلوق کے لیے رحمت کا اہتمام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء 107۔ ترجمہ: اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ اور رحمت دائمیہ کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف مکہ و مدینہ یا عرب تک محدود نہیں، بلکہ ہر زمان، ہر مکان اور ہر مخلوق کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت ہی رحمت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے رحمت کے سوا کچھ مقصود نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے لاتعداد گوشے ہیں جن کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ اس رحمت کا دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام عالمین پر محیط ہے۔ عالم انسانیت، عالم جنات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جمادات، الغرض ہر عالم جو ہمارے علم میں ہے اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کاملہ ہی سے فیض پا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے قائم و دائم ہے۔ رحمت کا مفہوم: رحمت کا مطلب ہے مہربانی، شفقت، کرم اور نرم دلی۔ یہ لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے بخشش، سلامتی اور ہر طرح کی عنایت۔ جب کسی انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے نرم دل ہونا اور دوسروں پر مہربانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اور انبیاء کرام علیہ السلام رحمت کے حامل ہیں، لیکن ان کی رحمت صرف اپنی اپنی امت کے لیے مخصوص تھی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد ہے سورہ مریم 21 وَرَحْمَةً مِنَّا۔ ترجمہ: اپنی جانب سے رحمت بنا دیں۔ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ارشاد فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان دونوں رحمتوں میں فرق ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رحمت ہونے کا حرف من کی قید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس کتاب و شریعت کی پیروی کی جو آپ علیہ السلام لے کر آئے، اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ سید المرسلین کے مبعوث ہونے تک چلا۔ پھر آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا منقطع ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مطلق طور پر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے عالمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کبھی منقطع نہ ہوگی۔ دنیا میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین منسوخ نہ ہوگا اور آخرت میں ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی محتاج ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت عام ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت ہیں، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا اس کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس کے دنیوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دھنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پورے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد دیکھا کہ ان کی قوم بلکہ ان کی نسلیں بھی کفر سے باز آنے والی نہیں، تو انہوں نے دعا کی اے باری تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا۔ اس دعا کے نتیجے میں تمام روئے زمین پر طوفان آیا اور اہل کفر کی تمام بستیاں ہلاک ہو گئیں۔
मुख्तलिफ वक्तों में अंबिया दुआएं करते रहे जिनके नतीजे में कुफार पर अजाब आए और मोमिनीन को निजात मिली, मगर प्यारे आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अंबिया की तरह अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। हत्ता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों की बदसलूकी के पेश नज़र पहाड़ की आड़ में खड़े थे और जिब्राईल अमीन ने हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भेजा है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिलाकर इन बदबख्तों को पीस कर तबाह बर्बाद कर दूं, या इस पूरी बस्ती को उठाकर बुलंदियों से इस तरह गिराऊं कि ज़मीन के इस खित्ते पर क़यामत तक कोई नस्ल पैदा न हो। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी इस दुआ को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी शान रहमत को इस तरह बयान फरमाया, मुझे रहमत ही बनाकर मबूस किया गया है। बहवाला मुस्लिम 6613। हुजूर अक्तर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के लिए कमाल के मेहरबान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भलाइयों पर हरीस हैं। सूरह तौबा आयत 128 में इरशाद बारी ताला है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तुमसे एक बाज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तुम्हारा तकलीफ़ व मुशक्क़त में पड़ना उन पर सख्त गरां गुजरता है। ऐ लोगो, वो तुम्हारे लिए भलाई और हिदायत के बड़े तालिबो आरज़ूमंद रहते हैं और मोमिनों के लिए निहायत ही शफीक बेहद रहम फरमाने वाले हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 औसाफ़े मुबारका का जिक्र फरमाया, जो कि सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर रहमत को बयान करते हैं। नंबर 1, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उन पर गरां है। नंबर 2, तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले हैं। नंबर 3, कमाल मेहरबान हैं। नंबर 4, रहम फरमाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए अपनी रहमत का बयान अपने ही अल्फाज में यूं इरशाद फरमाते हैं, मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई और जब इस आग ने इर्द गिर्द की जगह को रोशन कर दिया तो उसमें पतंगे और हशरातुल अर्ज गिरने लगे। वो शख्स उनको आग में गिरने से रोकता है और वो इस पर गालिब आकर आग में धड़ाधड़ गिर रहे हैं। बस ये मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल है। मैं तुम्हारी कमर पकड़कर तुम्हें जहन्नुम से जाने से रोक रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जहन्नुम के पास से हट जाओ, जहन्नुम के पास से हट जाओ, और तुम लोग मेरी बात ना मानकर पतंगों के आग में गिरने की तरह जहन्नुम में गिरे चले जा रहे हो। बहवाला मुस्लिम 5957। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन सब चीज़ों के लिए रहमत होना इस तरह है कि तमाम कायनात की हकीकी रूह अल्लाह ताला का जिक्र और उसकी इबादत है। यही वजह है कि जिस वक्त ज़मीन से ये रूह निकल जाएगी और ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना रहेगा तो उन सब चीज़ों की मौत यानी क़यामत बर्पा हो जाएगी। जब ज़िक्र अल्लाह का उन सब चीज़ों की रूह होना मालूम हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन सब चीज़ों के लिए रहमत होना खुद ब खुद ज़ाहिर हो गया, क्योंकि इस दुनिया में क़यामत तक ज़िक्र अल्लाह और इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तालीमात से कायम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का ये मफ़हूम भी लिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं वो तमाम इंसानों की भलाई और खैर खाही के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तालीम और शरीयत मुहम्मदिया का हर हुक्म इंसानियत के लिए बाइस खैर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफ़क़त। बच्चों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त का नज़ारा काबिल दीद था। मदीना मुनव्वरा की गलियों में कोई बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेलता कूदता नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में इसे अपने साथ लिपटा लिया करते थे, इसको बोसे देते, इसके साथ हंसी मजाक करते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को प्यार कर रहे थे कि एक देहाती को ये मंजर देखकर बड़ी हैरत हुई और कहने लगा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं? हम तो नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से रहमत का जज्बा ख़त्म कर दिया है? हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से नकल फरमाते हैं, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा तवील फरमाया।
حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں ہیں، لہٰذا میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز سجدہ طویل فرمایا، ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہ تھی، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا، میں نے اسے اپنی خواہش کی تکمیل سے پہلے جلدی میں مبتلا کرنا اچھا نہ سمجھا۔ بحوالہ مسند احمد 28,199۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تشریف لے جاتے تو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زمین پر بٹھا دیتے اور کھڑے ہوتے تو انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مختصر کر دی تاکہ بچے کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نماز کی نیت باندھ کر لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری 710۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو بڑی محبت سے گود میں لے لیا کرتے تھے۔ کبھی بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے بھی خراب کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگواری نہ ہوتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اس کو گود میں لے لیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر کپڑے پاک کیے اور اس بچے کو پھر گود میں لے لیا۔ فصل کا نیا میوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو سب سے کم عمر بچے کو جو اس وقت موجود ہوتا عطا فرماتے۔ غرض کہ آج سے 1400 سال قبل رحمت للعالمین نے ایسے وقت بچوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آرام کا ذریعہ قرار دیا جب ناک اونچی کرنے کے لیے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ اس وقت ان پر تحفظ و سلامتی اور شفقت و محبت کی ایک ایسی چادر تان دی جب دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بچیوں کے تحفظ و سلامتی کے لیے کوئی قانون نہ تھا۔ رحمت للعالمین نے بچوں اور بچیوں کو نہ صرف دائمی تحفظ بخشا بلکہ انہیں گود میں لے کر کندھوں پر بٹھا کر اپنے سینہ مبارک سے لگا کر معاشرے میں ایسا مقام دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بشریت کے تقاضے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنج و غم کی کیفیات سے گزرتے تھے اور فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نواسے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے پر جان کنی کی حالت طاری تھی۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رو رہے ہیں؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جن کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ بحوالہ بخاری 6655۔ خواتین کو معاشرے میں عزت بخشی۔ عورتیں فطرتاً کمزور ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ وہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کی دل جوئی کریں اور ان کی طرف سے پیش آنے والی ناگوار باتوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ یہ عورتیں تمہاری نگرانی میں ہیں۔ ایک مرتبہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی لڑکی کی صحیح سرپرستی کی اور اس کی اچھی تربیت کی تو یہ لڑکی قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ بحوالہ مسند احمد 11488۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے طرز عمل سے صحابہ کرام کے سامنے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹنی پر سوار ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھٹنوں کے اوپر پاؤں رکھ کر اونٹنی پر سوار ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر ان کا بہت احترام کرتے۔ ایک مرتبہ خواتین نے اجتماعی طور پر حاضر ہو کر عرض کیا، مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کا خوب موقع ملتا ہے۔
ہم عورتیں محروم رہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کوئی خاص دن اور وقت متعین فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک دن متعین فرما دیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے اجتماع میں تشریف لے جاتے اور ان کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ بحوالہ مسند احمد 10,869۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیواؤں کو تنہا نہ چھوڑو بلکہ انہیں بھی اپنے معاشرے میں عزت بخشو۔ خادموں اور نوکروں کا خیال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خادموں اور نوکروں کا بھی بہت خیال تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خادم تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ اگر کسی کا بھائی اس کا ماتحت بن جائے تو اسے اپنے کھانے میں سے کچھ کھلائے، اس کو ایسا لباس پہنائے جیسا وہ خود پہنتا ہے، اس کی طاقت و ہمت سے زیادہ کام نہ لے، اگر کبھی کوئی سخت کام لے تو اس کے ساتھ تعاون بھی کرے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تمہارا خادم یعنی نوکر تمہارے لیے کھانا بنا کر لائے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ یا اس کھانے میں سے اسے کچھ دے دو، اس لیے کہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی تکلیف تو اس نے برداشت کی ہے۔ یتیموں سے ہمدردی۔ یتیموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بڑی ہمدردی تھی، اس لیے آپ صحابہ کرام کو یتیموں کی کفالت کرنے کا سبق دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربت بیان کرنے کے لیے بیچ اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں پر رحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہ تھا بلکہ بے زبان جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، اس میں ایک اونٹ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سسکنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کی گردن اور کوہان کو سہلایا تو اونٹ نے سسکنا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کو خوب تیز ہانکتے ہو۔ بحوالہ ابو داؤد 2549۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے زبان جانوروں کے متعلق اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر بھلے طریقے سے سواری کرو اور بھلے طریقوں سے انہیں کھلاؤ۔ بحوالہ ابو داؤد 2548۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور کو ذبح کرتے وقت نرمی کرنے کا فرماتے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرنے اور تیز ترین چھری کے ساتھ ذبح کرنے کی تلقین فرماتے تاکہ اسے زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بے جان چیزوں پر رحم۔ بے زبان چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ رحمت میں شامل تھیں۔ سیرت کی کتابوں میں ایک حیرت انگیز واقعہ موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بے زبان چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا تعلق تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث 2095 میں درج ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے دیتے تھک جاتے تو ایک ستون سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر تیار کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف رکھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ وہ ستون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے لمس سے محروم ہو گیا۔ اس بے زبان ستون کو اس واقعے سے اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ تڑپ اٹھا، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنی اور صحابہ کرام کے کانوں تک بھی پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر ستون کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر دست شفقت رکھ کر اس کو پرسکون کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ ستون قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ کائنات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی رحمت و شفقت، احسان و انعام اس حالت اور اس کیفیت میں بھی اپنے عروج پر رہے، جسے غم و غصے کی انتہائی کیفیت میں بھی اپنے جذبات پر اتنا ضبط ہو کہ وہ اپنے دامن رحمت کو تمام انسانیت پر تانے رہے اور اپنے مرتبہ رحمت للعالمین سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ بلا شبہ یہ مقام ساری کائنات میں صرف ایک ہی فرد مقدس کو حاصل ہوا ہے جو ہمارے نبی، سردار اور آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور حاضر میں تسلسل۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف 1400 سال تک محدود ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رحمت مصطفی آج بھی جاری ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ایک نور ہے، ایک روحانی حقیقت ہے جو ہر زمانے میں اہل دل، صادقین اور فقراء کاملین کے ذریعے مخلوق خدا تک پہنچتی ہے۔ مرشد کامل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت آج بھی جاری و ساری ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح مرشد کامل ہر دور میں اس رحمت کا مظہر اور فیض کا وسیلہ ہوتا ہے۔ مرشد کامل ہی وہ ہستی ہے جو باطن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ صحیح بخاری میں درج ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہاں علماء سے مراد وہ عالم ہیں جو علم شریعت اور علم طریقت دونوں کے جامع ہوں۔ مرشد کامل نہ صرف شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کا عالم ہوتا ہے بلکہ باطن کا وارث اور فیض محمدی کا حامل ہوتا ہے۔ وہ فقر محمدی کا مظہر ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے، الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ الفقر فخری والفقر منی فافتخر علی سائر الانبیاء والمرسلین۔ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے اور فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔ الفقر کنز من کنوز اللہ تعالی، فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ فقر، یہ فیض باطنی، یہ اللہ کا خزانہ آج مرشد کامل کے توسط سے مریدین تک پہنچتا ہے۔ مرشد کامل ہی در مصطفیٰ تک رسائی کا وسیلہ ہے۔ جس طرح صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے، آج کا سچا مرید مرشد کامل کی صحبت سے وہی روحانی نور حاصل کرتا ہے۔ مرشد کامل کے ذریعے جو نور، ہدایت اور ذکر ملتا ہے وہ سب رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی اسے کسی مرشد کامل کی صحبت عطا فرما دیتا ہے۔ مرشد کی روحانی نگاہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، گناہوں سے پاک کرتی ہے، اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی رحمت مصطفی کا تسلسل ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، مرشد کامل وہی ہوتا ہے جو طالب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا دے اور اسے وہی فیض عطا کرے جو صحابہ کو نصیب ہوا۔ آج کے دور میں سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے فقر محمدی کو عام لوگوں تک پہنچایا، اس میں اللہ ذات کی حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا۔ جو بھی سچے دل سے آپ مجد اللہ الاقدس کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ یقیناً رحمت مصطفیٰ کے فیض میں داخل ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل کی ذات ایک روحانی دروازہ ہے۔ جو شخص مرشد کی صحبت اختیار کرتا ہے گویا اس نے در مصطفیٰ پر دستک دی۔ بلا شبہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس موجودہ دور کے وہ عظیم مرشد کامل ہیں جن کے وجود باکمال سے لاکھوں دلوں کو رحمت مصطفیٰ نصیب ہو رہی ہے۔ آپ مجد اللہ الاقدس کی ذات سے جاری ہونے والے فیض کی ایک جھلک درج ذیل ہے۔ اس میں اللہ ذات کے حقیقی معرفت عطا فرما کر طالب کے باطن کو زندہ کرتے ہیں۔ اپنی کتب کے ذریعے فقر محمدی کو دنیا بھر میں عام کر دیا۔ ذکر و تصور اس میں اللہ ذات سے لوگوں کے سینے نور سے معمور ہو رہے ہیں۔ صحبت مرشد میں ہر سچا طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت محسوس کرتا ہے۔ آپ مجد اللہ الاقدس طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ذوق عطا فرماتے ہیں، باطن کو ایسا منور فرماتے ہیں کہ بندہ ظاہری و باطنی طور پر سنت رسول کا عملی مظہر بن جاتا ہے۔ آپ مجد اللہ الاقدس فقر محمدی کا حقیقی راستہ عطا کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔
مرشد کامل صرف ایک انسان نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں نور مصطفیٰ جھلکتا ہے۔ اس کی رحمت، اس کی نظر، اس کا ذکر، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا فیضان ہے۔ جس نے مرشد پا لیا گویا اس نے در مصطفیٰ سے فیض پا لیا۔ بے شک مرشد کی رحمت ہی دراصل رحمت مصطفیٰ ہے۔ آئیں آپ مجلہ الاقدس کی صحبت حاصل کر کے رحمت مصطفیٰ کے حامی بنیں۔ مرشد کی ذات فیض خدا ہے، وہی دراصل مصطفیٰ ہے۔ رحمت وہی جو دل کو چھولے، باطن میں نور حق کو گھولے۔ نبی کا عکس، نبی کا راز، مرشد میں ہے وہی انداز۔ جب دیکھو اس کی چشم کرم، دل کہہ اٹھے یہی ہے رحم۔ سلطان عشق آئے تو کھلے راز حقیقت، باطن نے کہا یہ نبی کی ہے نیابت۔ ان کی ہر نظر میں ہے تجلی محمد، ہر لفظ میں چھپا ہے وہی نور محمد۔ ہے فقر کا سلطان، ہے عشق کا امام، مرشد ہے وہی جو ہے نبی کا مکمل نظام۔ تلاش ہے اگر دل کو رحمت مصطفیٰ کی، تو راہ ہے فقط ایک، وہ مرشد وفا کی۔ نہ صحرا میں نہ زہد میں تو گھومتا پھرے گا، سلطان نجیب کی گلی میں نور ملے گا۔ استفادہ کتب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت از ڈاکٹر طاہر القادری۔ وسعت رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہنامہ سلطان الفقر پبلیکیشنز، شمارہ دسمبر 2023۔